بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، فلاسفر اور مفکرین کے افکار و نظریات کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، جس میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی سقراط، افلاطون، ارسطو سے لے کر عصر حاضر کے جو مفکرین ہیں، فلاسفرز ہیں، ان کے افکار و نظریات پہ گفتگو کی جائے۔ تو آج انشاءاللہ اس سلسلے میں سب سے پہلے اولین فیلسوف سقراط کے افکار و نظریات پہ بات ہوگی۔ تو اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حوزہ علامہ سید ظاہر عباس زیدی صاحب، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلا سوال یہ درپیش ہے کہ جب بھی فلسفے کی بات آتی ہے تو ذہن میں فوراً یونان کا نام آتا ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ فلسفے کا جو اصل منشا ہے وہ ہندوستان ہے، تو درست بات کون سی ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا تحلیل کریں کہ انسان نظریات تک کیسے پہنچتا ہے، یا انسان جو ہے وہ تہذیبی ایک مرحلے تک جو پہنچتا ہے اور پہنچا ہے، وہ کون سے مراحل طے کرتا ہے، اگر اس طرح ہم جو ہے تحقیق کریں تو میرا خیال ہے آسانی کے ساتھ ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر زبان کی جو تخلیق ہوئی ہے کہ انسان، یہ تو بات مسلم ہے کہ انسان جب وجود میں آتا ہے اور پھر وہ سفر طے کرتا ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، تو شروع دن سے ہی اس طرح نہیں کلام کرتے تھے جس طرح آج ہم الفاظ رکھتے ہیں۔ صحیح۔ ان الفاظ کے پیچھے خاص معانی موجود ہوتے ہیں، اور ان معانی کے اندر ہم تفکر کرتے ہیں، اور پھر نقل و انتقال کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ معنی تو موجود تھا، مثال لے لیتے ہیں اس کی، مثلا جنگلوں میں زندگی گزارتے تھے تو شیر وغیرہ، درندے وغیرہ موجود ہیں وہاں پر۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لے رہا ہوں اس کو۔ اب ابتدائی انسان نے کیا کیا، اب متوجہ کرنے کے لیے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کو متوجہ کرے کہ یہاں پر درندہ موجود ہے، وہ اس معنی کے لیے، کیونکہ خارجی وجود رکھتا ہے، اس کے لیے وہ پھر کچھ آوازیں تخلیق کرتے تھے۔ اچھا، مثلا او او، بعض اوقات دیکھا آپ نے جنگلی جو ہیں خاص قسم کی ایک آواز ہے، ادا کرتے تھے اس میں۔ وہ پرانا جو فلموں میں بھی اس کو بعض اوقات فلمایا گیا ہے کہ آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے تھے، چونکہ انہوں نے تخلیق ہی یہی چیز کی تھی، نقل و انتقال معنی کے لیے، توجہ کے لیے کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک اور قرینہ یہ موجود ہے کہ زبان جس طرح اس وقت موجود ہے پہلے موجود نہیں رہی ہے۔ ہمیں جو قدیم جو آثار ملے ہیں ان میں ہمیں ڈرائنگز ملتی ہیں۔ جی، ڈرائنگز خود اس بات کی علامت ہیں کہ کیوں یہ اتنی زیادہ اس وقت ڈرائنگز موجود ہوا کرتی تھی، کہ وہ حتماً اپنا کوئی نہ کوئی محفوظ ضمیر جو ہے وہ منتقل کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد مرحلہ آہستہ آہستہ الفاظ کی طرف آتا ہے، معنی خیز الفاظ بنانا، کہ جس طرح ہم اس وقت جملے ادا کر رہے ہیں، پھر کچھ الفاظ خاص قسم کے خلق کر دینا ایک معنی کے لیے، اس کو ایجاد کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ بس یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اگر یہ بحث کرنا چاہتا ہے کہ ایک علم کب وجود میں آیا ہے، تو اس کو 2 یا 3 مرحلے جدا کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے، تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ایک مرحلہ تکوین کا مرحلہ ہے، مثلا جیسے میں نے آپ کو مثال دیا، ہمارے پاس حقائق موجود ہیں، صحیح، ہمارے پاس گلاس موجود ہے، ہمارے پاس دیوار موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ درندے موجود ہیں، درخت موجود ہے، انسان موجود ہیں۔ یہ ایک تکوینی میدان ہے۔ ایک مرحلہ ادراک کا ہے، میں اس معنی کو فہم بھی کرتا ہوں، صحیح، یہ حقیقت میرے سامنے ہے، میں اس کو فہم بھی کرتا ہوں۔ ایک میدان جو ہے، ایک ساحت جو ہے وہ فہم و ادراک کی ہے۔ تیسرا ایک میدان آتا ہے جو تدوین کا ہے، کہ ایک حقیقت موجود ہے، میں نے اس کو فہم کیا ہے، اب اس فہم کو میں کیا کرتا ہوں، تدوین کرتا ہوں، لکھتا ہوں، اس کو لکھتا ہوں۔ مختلف اس کے انداز ہو سکتے ہیں، جس طرح پہلے جو ہے وہ تدوین ہوتا تھا ایک نقاشی کی صورت میں، ایک ڈرائنگ کی صورت میں، پھر آہستہ آہستہ پھر وہ الفاظ جنم لیے اور کئی زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، یہ سلسلہ آتا ہے۔ تو جب ہم علوم کے بارے میں جب بات کرتے ہیں نا، تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں فلسفہ کب وجود میں آیا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کون سے میدان کی بات کر رہے ہیں۔
तकवीनी मैदान की या तदवीनी मैदान की। सही। अगर आप तकवीनी मैदान की तरफ जाते हैं तो आप देखें इंसान जो है वो हमेशा से जो है हतमन अपने बारे में सोचता रहा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचता रहा है। यानी आप आज के एक तरक्की याफ्ता इल्म को मद्देनजर रखते हो और फिलासफर को मद्देनजर रख कर न सोचें, आप इब्तिदाई इंसान को मद्देनजर रख कर सोचें कि वो आया सोचते थे या नहीं सोचते थे अपने बारे में। अब مثلا जिस तरह इस वक्त मैं कम से कम अपने बारे में अपने होने का दर्क करता हूं और फिर मेरे जहन में ये भी आता है कि मेरी कुछ नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, मैंने उसको पूरा करना है, मैं इसके बारे में सोचता हूं। इसके बाद अगला मरहला ये आता है कि इंसान जो है आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू कर देता है अपने होने की इल्लत के बारे में। मैं क्यों हूं इस दुनिया में, मेरा हदफ क्या है। ये अगर मुख्तसर तौर पे आप इब्तिदाई लेवल से अगर सोचना शुरू हैं तो ये फिक्र जो है इंसान के अंदर रही है, तभी तो इंसान ने तरक्की की है। सही। अगर इंसान में शुरू दिन से शऊर, अक्ल, फहम, तफक्कुर ये मरहला अगर मौजूद ना रहता तो फिर तो हैवानों के मरहले में हमेशा रहता। कैसे इंसान इब्तिदाई इंसान से आज के बल्कि इससे भी आगे जो इंसान आएंगे अपने अक्ल और शऊर और फहम की बुलंदियों के ऊपर जो मौजूद हैं, उन्होंने तदरीजी सफर तय किया, आहिस्ता आहिस्ता सफर तय किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो सोचने की सलाहियत है वो बशर के अंदर, जब वो बशर है, अब उसके इख्तलाफ में नहीं हम जाते कि ये बशर कब से बशर है, इसने क्या मराहल तय किए, उस पर भी हमें बहस नहीं करते। हम कहते हैं ये बशर, इब्तिदाई बशर जो है, इंसान जो है, आया उसके अंदर सोचने की सूझबूझ की सलाहियत थी या नहीं थी। हर इंसान मानता है कि इंसान जो जुदा होता है बाकी मखलूक़ात से वो अपनी इसी सोच की वजह से है, और इसी सोच की बुनियाद पर वो आए दिन तब्दील होता रहा और उसने शऊर की मंजिलें जो हैं वो तय करना शुरू कर दी। तो इसका मतलब यह है कि सोचना, फिक्र करना, तफक्कुर करना किसी भी मरहले में इंसान से जुदा नहीं रहा है। हाँ, मरातिब का फर्क रहा होगा, जो कि रहा भी है। जैसे आप पिछले फिलासफर को ले लें, आज के फिलासफर को ले लें, पिछले इंसानों को ले लें, आज के इंसानों को ले लें, सोच समझने की एक सलाहियत और फर्क ये करती है। तो अगर आप तकवीनी मैदान को मद्देनजर रख कर पूछते हैं फलसफा कब से वजूद में आया है, तो हम यही कहेंगे कि फलसफा जो है वो किसी एक मुल्क का या जुगराफियाई एतबार से जो है किसी मुल्क की देन नहीं है। जब से इंसान है, फिक्र इंसानी है, इंसान के साथ वो फिक्र और तफक्कुर और सोच चल रही है। सही। तो अब एक मतलब ये जो मैंने आपको अर्ज किया, अगर तकवीनी तौर पर आप इसको लेकर चलते हैं, अगर हम आते हैं तकवीनी ही, मैं मैदान में भी रहता हूं, तदवीनी हालत में अभी मैं नहीं आता, मैं थोड़ा मुकम्मल कर चुके। आपने ये सवाल बड़ा मजे का पूछा है। मामूलन हमारे जवान जो हैं वो वही जो मशहूर बातें होती हैं कि फलसफा यूनान से शुरू हुआ है, इसका आगाज वहीं से हुआ है, फिलासफर भी वहीं से निकले हैं। तो इसी का तकरार किया जाता है किताबों में, आर्टिकल्स के अंदर भी, अपनी गुफ्तगुओं के अंदर भी। तो मैं माजर चाहता हूं कि थोड़ा वक्त लग रहा है इस सवाल के आपके जवाब में, लेकिन काबिल इस्तिफादा होगा नाजरीन के लिए। जी, इंतहा अहम सवाल है इस हवाले से। बहुत मैं खुद चाह रहा था कि इस तरह के बाद सवालात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाए और एक हकीकत को सामने लाया जाए और समझाया जाए कि हकीकत हाल जैसी मशहूर है उस तरीके से नहीं है। तो ये एक निगाह थी जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की। दूसरी एक निगाह के ऊपर आ जाएं, यूनान जो है वो एक तहजीब का नाम है। सही। लेकिन इससे पहले जो है आया हिंदुस्तान के अंदर तहजीब मौजूद थी या नहीं थी? मौजूद नहीं। तारीख गवाह है इसके ऊपर, किताबें मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं। खुद मगरबी फिलासफर और तारीखदानों ने ये बातें लिखी हैं कि हिंदुस्तान की तहजीब मौजूद थी, मिस्र की तहजीब मौजूद थी, बाबिल की इराक में तहजीब थी, ईरान की तहजीब बहुत गनी तहजीब रही है। सही। वो तहजीब मौजूद थी। यूनान का मरहला तो बाद में आता है। अगर आप तहजीबों की तरतीब के एतबार से भी देखें तो ये तहजीबें मुकद्दम हैं। तो अब आप जरा ये अंदाजा लगाएं, आज अगर कहा जाए कि एक सोसाइटी या एक मुआशरा सिविलाइज्ड हो गया है, सिविलाइजेशन उसके अंदर पाई जाती है, तहजीबी मरहले में वो मौजूद है, तहजीब उनके अंदर पाई जाती है तहजीबी, तो उसमें क्या कहा जाता है कि हतमन ये अपने पीछे कुछ मबानी और बुनियादें रखती है। बगैर बुनियादों के, बगैर फिक्र के, बगैर सोच के तो तहजीब वजूद में नहीं आती। कैसे हो सकता है कि एक तहजीब वजूद में आ जाए
جو انسان کو متاثر کر رہی ہو لیکن اس کے پیچھے کوئی سوچ فکر نہ ہو. بغیر سوچے فکر کے تہذیب کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ کوئی بھی عاقل انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح. اور پھر یونانی فلاسفر کا مختلف تہذیبوں کی طرف سفر کرنا. آپ اگر یونانی فلاسفر جو ابتدائی فلاسفرز ہیں انہی کی زندگی پڑھ لیں کہ جن کے افکار ہم تک تو نقل نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ دوسرے فلاسفر جو ہیں مثلا ارسطو ہے، جیسے افلاطون ہے، ان کے بعد کے جو شاگردان ہیں انہوں نے ان پہلے جو یونانی فلاسفر ہیں ان کی معلومات جو ہے منتقل کی ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ ان کے یہی افکار پائے جاتے تھے. تو ان کی جب حالات زندگی لکھی جاتی ہے تو ہمیں ان کی زندگیوں میں ملتا ہے، کوئی جا کر مصر کا سفر کر رہا ہے، کوئی جا کے ہندوستان کا سفر کر رہا ہے. تو ایسا مفکر انسان دوسری تہذیبوں میں سفر کس لیے جاتا ہے؟ مثلا آج بھی اگر ایک انسان کسی ملک میں سفر کرنے کے لیے جاتا ہے تو حتماً کچھ نہ کچھ دیکھتا تو ہے کہ وہاں جا کے دیکھوں کہ ہے کیا. تو پھر تاریخ نے آہستہ آہستہ اس کو نقل کرنا شروع کیا کہ کتنی غنی تہذیبیں ہوا کرتی تھی اس وقت. مثلا مصر کی تہذیب دیکھ لیں آپ، جو آثار قدیمہ موجود ہیں اس کے پیچھے، وہ آثار قدیمہ انسان کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا یہ تہذیب بغیر سوچ کے، بغیر عقل کے، بغیر فکر کے جو ہے وہ وجود میں آ گئی ہیں. تو یہ قرائن موجود ہیں کہ انسان جو موجود جن معاشروں کے اندر موجود رہا ہے ان معاشروں کے اندر فلسفہ موجود رہا ہے. اب تدوینی صورت میں آ جائیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ جو ہمارے پاس مصر کی تہذیب ہے، مثلا جو ہے وہ ہندوستان کی تہذیب ہے، ایک منظم طور پر ہمیں کتابیں یوں نظر نہیں آتی ہیں جیسے ہمارے پاس مثلا افلاطون کی موجود ہے، جیسے ارسطو کی موجود ہے. ایک فلسفہ منظم طور پر جو ہے وہ تدوین شدہ موجود ہو، اس طرح وہ چیز نہیں ملتی ہے. تو جب تدوین کی صورت میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پر انسان مان سکتا ہے کہ تدوین سے مراد کیا؟ ایک منظم طور پر، ایک خاص انداز میں فلسفہ، جیسے آپ ارسطو کی کتابیں دیکھ لیں اب اس وقت موجود ہیں، اس طرح افکار کی تنقید، افکار کا نظم، افکار کے اوپر پھر نتائج کو مرتب کرنا، ڈسکس کرنا، یہ ایک کتابی صورت کے اندر جو ہے وہ ہم شاید کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاصیت جو ہے وہ یونان کو حاصل ہوئی ہے. اس وجہ سے شہرت پا گئی. اس وجہ سے یہ شہرت پا گئی ہے. اگرچہ بعض مفکرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایران کی جو تہذیب ہے وہ فلسفی تدوینی مرحلے کے اندر بھی یونان پہ تقدم رکھتی ہے، مقدم رکھتی ہے، کیونکہ وہاں پر ایسے آثار موجود تھے ایران کے، اور وہ پھر یونانی جو ہیں انہوں نے افکار جو ہیں یہاں سے بھی استفادہ جو ہے وہ کیا ہے. اور ایرانی تحقیقات اگر پڑھی جائیں آج کل جو کی گئی ہیں، آپ کو بہت ساری اس طرح کی تحقیقات مل جائیں گی کہ جو باقاعدہ تاریخی طور پر شواہد پیش کرتے ہیں کہ فلسفی آثار جو ہیں وہ ایران کے اندر موجود تھے. تو یہاں پر ایک اور اہم سوال پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو اگر ہم مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو دیکھیں، چونکہ اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اولین انسان حضرت آدم نبی ہے، اور نبی کا کام بنیادی طور یعلمہ الکتاب والحکمہ، لوگوں کو حکمت اور کتاب کی تعلیم دینا ہے. تو کیا یہ جو شخصیات جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، سقراط ہیں، ارسطو ہیں، افلاطون ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اپنے زمانے کے، اپنے قوموں میں یہ بھی لوگ بھی انبیاء میں سے تھے؟ جی بالکل. اس میں مختلف طریقے سے بحث کی جا سکتی ہے. اس میں اگر کہا جائے قطعی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود ہو تو وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح. کہ مثلا ہم کہیں کہ فلانی ایک روایت موجود ہے، یا تاریخ کا شاہد موجود ہے، یا گواہیاں موجود ہیں، جس طرح جناب عیسیٰ کے اوپر گواہی موجود ہے، جس طرح جناب موسیٰ کے اوپر، اس طرح ان کے اوپر بھی موجود ہو قطعی طور پر، یوں تو ہمارے پاس کوئی دلیل اس طرح ملتی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سقراط، افلاطون اور ارسطو کے بارے میں ایک ضعیف حدیث ملتی ہے کہ جناب امام صادق علیہ السلام غالباً ان سے ارسطو کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے، تو جناب امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے انبیاء میں سے تھے، لوگ ان کو نہ پہچان سکے. اچھا. روایت جو ہے مرسل ہے، منابع اولیہ میں یہ موجود نہیں ہے، لہذا اسی وجہ سے کہا کہ ہم اس پر ایک قطعی عقیدہ اپنا جو ہے وہ نہیں بنا سکتے کہ وہ انبیاء میں سے تھے. دوسری بات یہ کہ بعض ہمارے جو مفکرین ہیں انہوں نے اس بات کا احتمال دیا ہے ان کی تعلیمات دیکھ کر کہ یہ جو ایک شعوری جو گفتگو ہے، جو ایک مرحلہ ہے ایک شعور کا، اور پھر توحیدی جو گفتگو پائی جاتی ہے ان کے کلام کے اندر، یہ
ایک انبیاء کا خاصہ ہی ہو سکتا ہے. جس طرح شیخ متحد بودا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات سے اندازہ یہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ وہ نبی ہو. بعد میں امت نے جس طرح ہر نبی کی امت نے تعلیمات کی ہیں بالکل ایسے لیکن قطعی دلیل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہے مثلا ہندوازم کے بارے میں بھی ہمارے بعض اساتذہ جو ہیں ہم پڑھتے تھے تو اس طرح سے آ کے جب گفتگو آپ مثلا ان کی اگر لٹریچر پڑھیں ان کا جا کے تو خالص توحید بیان کی جاتی ہے. مثلا جناب ہنری کاربن جب ڈاکٹر حسین نصر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنشد کے کچھ شلوک جو ہیں وہ بیان کیے جناب علامہ طباطبائی کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ خالص توحید بیان ہو رہی ہے. درست ہے. تو اب یہ ایک اس طرح کے شواہد دیکھ کر علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ تعلیمات یہ انبیاء ہی کی لگتی ہیں اور جنہوں نے یہ تعلیمات دی ہیں وہ بھی ممکن ہے انبیاء ہی ہوں گے. ہاں بعد میں جیسے جناب آپ یوں کہہ لیں کہ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے ہیں اور پیچھے سامری آ کر امت کو خود نبی کے زمانے میں جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے تو ان کے جانے کے بعد پھر کئی سامری ہیں ہر امت میں رہے ہیں کہ جو خالص دین کو خالص تعلیمات کو جو ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں انحراف کا شکار کر دیتے ہیں. اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قرآن کی مہر نہ لگی ہوتی اور قرآن نے اس کو نقل نہ کیا ہوتا تو آپ کے پاس کون سا بنیادی سورس تھا کہ آپ یقین سے کہہ سکتے کہ جناب عیسیٰ نام کی ایک شخصیت موجود رہی ہے جو نبی تھی اور ان کی تعلیمات جو تھی وہ الہی تھی؟ نہیں کہہ سکتے تھے. ان کی تعلیمات میں تعریف ہو گئی ہے. جو کتابیں تورات اور انجیل کی شکل میں ہمارے پاس اگر کتاب موجود بھی ہے تو اس کے اندر بھی تحریف ہو گئی ہے, قابل اعتماد نہیں ہے. اسی وجہ سے تو ہم ان کو جو ہے وہ اعتبار نہیں دیتے, فقط انہی تعلیمات کو مانتے جو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی کرتی ہوں, مطابقت رکھتی ہوں. اس کے اعتبار کے قائل نہیں تھے. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں قرآن میں جناب عیسیٰ کا تذکرہ نہ ہوتا, کیا آپ تاریخ کے ذریعے یا کسی اور طریقے کے ذریعے تعلیمات کے ذریعے تورات ہی کے ذریعے کیا جناب عیسیٰ کی تعلیمات کو پڑھ کر جو کہ تحریف شدہ تھی جناب عیسیٰ کو الہی نبی مان سکتے تھے؟ آپ نہیں مان سکتے. آپ فوراً انکار کرتے. آپ کہتے ہیں کہ میں ایک شخصیت کو نہیں مانتا جو کہ تعلیمات جو ہیں وہ تثلیث پر ہیں, ان کی تعلیمات جو ہیں وہ تجسیم پر مشتمل ہیں, ان کی تعلیمات جو ہیں وہ حلول کے مبنی ہیں, یہ تو عقل کے خلاف ہے, لہٰذا آپ جناب عیسیٰ کا انکار کر دیتے. تو اسی طریقے سے ہم نہ قطعی طور پر یہ کہیں گے کہ یہ انبیاء میں سے ہیں, نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا جو ہے یہ کافر ہیں. مثلا بعض جو زر سے قاطع کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کفر پر مبنی تھی اور یہ کافر ہیں, یہ مشرک ہیں, یہ بات غلط ہے. چونکہ ان کی تعلیمات ڈائریکٹ ہم تک تو منتقل ہی نہیں ہوئی, صحیح دوسروں کے طرف سے جو ہے وہ منتقل ہوئی ہیں تعلیمات ان کی. اور ان کے آثار کو احیاء کرنے والے جو مفکرین ہیں وہ بعض مواحد بھی نہیں ہیں, تو لہٰذا اس میں تحریف کا انگیزہ موجود ہوتا ہے, محرک موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر تھے. لیکن ہمارے جو بزرگان ہیں, ملا صدرہ جیسی شخصیت ہے, امام خمینی جیسی, علامہ طباطبائی جیسی شخصیات, ان کی تحقیقات کو دیکھ کر انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے. اور خود اب تو کتابیں بھی ان کی بعض احیاء ہوئی ہیں. انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ عظیم شخصیات تھی اپنے دور کی, اور وہ ضعیف حدیث اگرچہ مرسل ہے اور منابع اولیہ میں نہیں آئی ہے, اس کی تائید میں موجود بھی ہے اور افکار بھی موجود ہیں. تو ہم نبی نہ مانیں تو اپنے دور کی ایک عظیم شخصیات مان سکتے ہیں کہ جو توحیدی افکار پر مشتمل تھی. لیکن قرآن نے تو صراحتاً کہا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مُنذِرِينَ, ہر قوم میں خداوند عالم نے انبیاء کو ذکر کیا ہے, اور ہر نبی کو خدا نے ذکر بھی نہیں کیا جس طرح قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے. بالکل ایسے. تو اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اب خود فلسفہ کیا ہے اور اولین فیلسوف سقراط کو کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. اب کیا کہیں, جس طرح ہم نے پہلے سوال سے بڑی مشکل سے باہر آئے ہیں اور یہ سوال بھی پھر ایک ہے. فلسفہ جب بھی نام آتا ہے نا, ہمارے تو اردو زبان اور دوسری ساری زبانوں کے اندر فلسفہ جو ہے نا ایک مذاق کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کسی کی بات سمجھ نہ آ رہی ہے تو کہتے ہیں یہ فلسفہ بیان کرتا ہے. تو یا مثلاً کوئی غلط بات کر رہا ہو تو اپنا فلسفہ نہ جھاڑو ہمارے سامنے. اس طرح کی تعبیریں جو ہے نا وہ ایک محاورے بنا دیے گئے, لا یعنی باتوں کو فلسفہ جو ہے وہ کہہ دیا گیا. اور دوسری طرف سے بعض پہلوؤں سے غفلت کی وجہ سے فلسفے کی مختلف ڈیفینیشن کو دیکھ کر یہ کہا جانے لگا کہ فلسفہ جو ہے اس کی تو ایک تعریف کر ہی نہیں سکتے ہیں, ہر بندے کا اپنا فلسفہ ہے, آپ کس فلسفے کی بات کر رہے ہیں. یعنی اس قسم کی عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ساری جہات سے غافل ہے.
फलसफा किसे कहते हैं? अगर हम जितनी भी आप बहस फलसफे के बारे में हुई है, उसमें एक बुनियादी नुक्ता, मुश्तरका नुक्ता मौजूद है, तमाम मुत्तफिक हैं इस बात के ऊपर, क्या कि फलसफे में जो रविश अपनाई जाती है वो अकली होती है, सही। किसी और चीज को दखालत नहीं दी जाती। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप यहूदी हों, चाहे आप मसीही हों, चाहे आप किसी बशरी दीन के कायल हों, चाहे आप आरिफ हों, चाहे आप साधु हों, चाहे आप बुद्धिज्म के जो है कोई बड़े आप आलिम हों कि जो वो क्या करता है, मुकाशफात करता है और इस किस्म की बातें करते हैं, जो भी हकीकत तक आप पहुंचे, जब तक आपकी रविश और आपकी जबान अकली नहीं होगी, वो फलसफे के दायरे में नहीं आ सकती। ये बात इत्तेफाक रखते हैं। रविश अकली होना फस्ल मुमय्यिज़ दूसरे उलूम है। अगरचे यहाँ पर बात बंदे कह सकते हैं कि बाकी उलूम भी जो हैं वो रविश अकली रखते हैं, लेकिन वो उलूम जो हैं वो खालिस अकली रविश नहीं रखते हैं। सही। अकली रविश से भी इस्तेफादा करते हैं, लेकिन फलसफा वो वाहिद इल्म है कि जो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है कि मैंने जब भी बात करनी है फकत अकली रविश के मुताबिक बात करनी है। अब इस अकली रविश के ऊपर जो गुफ्तगू करनी है मुख्तलिफ अंदाज में जो बहस की जाती है, अब यहाँ पर मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं फलसफे की इस टर्म के अंदर जो इजाद की गई है, जिसको फलसफा कहा गया। सही। अरस्तु और अरस्तु से पहले या अरस्तु के बाद भी जो इस्तिलाह जो है वो राइज रही है, वो तमाम हकीकी उलूम, एक हैं हमारे पास जो एग्रीमेंटल उलूम हैं, एग्रीमेंट होता है उनके अंदर, जैसे मसलन अरबी ज़बान के अंदर आप फ़ाइल को ज़म्मा देते हैं, सही। मफ़ऊल को जो होता है उसको आप ज़बर देते हैं। मैं अपनी उर्दू में ज़ेर ज़बर कर रहा हूँ, फतहा जिसे अरबी में कहते हैं, ताकि बात समझ में आ जाए। तो ये क्या है? ये करारदादी है, एग्रीमेंट है, एतबारी है, दुरुस्त है। मुआहिदा किया है कि एतबारी है कि हम जो हैं अरबी ज़बान वालों का फ़ाइल को चूँकि वो मरफू पढ़ते हैं, मफूल को चूँकि वो मंसूब पढ़ते हैं, लिहाजा हम भी उन्हीं के ताबे फ़ाइल को हमेशा मरफू ही पढ़ेंगे, कभी उसको मंसूब नहीं पढ़ेंगे। अहले ज़ुबान के हम ताबे हैं, हम अहले ज़ुबान के ताबे। जिस तरह मसलन उर्दू में आप पानी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, क्योंकि अहले ज़ुबान ने मुज़क्कर उसको इस्तेमाल किया। अब ये करारदादी है, मुआहदाती है, ये फलसफे में शुमार नहीं होते, हकीकी उलूम हैं। हकीकी उलूम यानी कि जो इस कायनात के जो एक हकीकत है इसके बारे में वो गुफ्तगू करते हों। मसलन एक हकीकत जो है वो ये नेचुरल कायनात है हमारी, एक हकीकत खुद इंसान है। जो नेचुरल साइंस है, मसलन फिजिक्स है, उसमें केमिस्ट्री है, उसमें ये क्या है, ये उलूम हकीकी शुमार होते थे। मैं अभी सारी तफसील में नहीं जाऊँगा, अगर सिर्फ मैंने फ़लसफ़े के तखस्सुसी लेक्चर्स में इनको मुकम्मल वजाहत से जो है वो बयान किया हुआ है। रियाजियात है मसलन, सही, हकीकी इल्म में से है, करारदादी नहीं है। सही। 2 और 2 4 मिल के तय नहीं किया कि मैंने और आपने बैठ के ये तय किया हो, या पाकिस्तान वालों ने तय किया हो, या ईरानियों ने बैठ के तय किया हो कि आज के बाद हम 2 को 2 और 2 को 4 कहेंगे। सही ना, एक हकीकत है कि जिसके ऊपर सारे जो हैं वो अमल पैरा हो रहे हैं। और कुछ उलूम जो इंसान से मरबूत थे, जैसे मसलन जो है अखलाक है, जैसे जो है वो सियासत है, जैसे जो है वो तदबीर मुदन है, मसलन ये सियासत में आता है, फैमिली के मसलन अखलाक, अपना तदबीर मंजिल जिसे कहते हैं, ये फ़लसफ़े के मजमूई उलूम थे, इनको फ़लसफ़ा कहा जाता था। सही। बस फ़लसफ़ा यहाँ पर एक इल्म नहीं था, मजमुआ था उलूम का। सही। 6 किस्म के इल्म थे जो मैंने मुख्तसर तौर पे आपकी खिदमत में बयान किए। इसके बाद तब्दीली आती है फ़लसफ़े में, इस्तिलाह फ़लसफ़ा में। ये रविश क्या चलनी है इसके अंदर? अकली, दुरुस्त है, रविश अकली जो है वो चलना। रियाजियात में अकली रविश है। फ़लसफ़ा और अखलाक के बारे में भी जब बात की जाती है तो फ़लसफ़ा अखलाक की जो बात है, अखलाकियात भी जो बयान होती हैं, उसकी बुनियाद जो है पीछे अक्ल और इस तरीके से है। एक तब्दीली फिर बाद में रूनमा होती है, वो ये कि नेचुरल साइंस जो है उनको निकाल दिया जाता है और फ़कत खालिस जो महज अकली बहसें हैं उनको फ़लसफ़ा कहा जाने लगा, जो वजूद से मरबूत है। या मसलन जो फ़कत जो है इस कायनात से या इन हकीकतों से बहस करती है इस एतबार से कि वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी उसकी एग्जिस्टेंस को मद्देनज़र रख कर जो है वो बहस करते हैं कि एक चीज़ वजूद रखती है। मसलन मोबाइल है, लैपटॉप है, लोहा है, दीवार है। दीवार होने के एतबार से इसके बारे में बहस एक ख़ास इल्म करेगा, लेकिन ये दीवार जो है ये इल्लत है या मालूल, सही, ये फ़लसफ़े का काम है।
یہ واحد ہے یا کثیر، یہ ذہنی ہے یا خارجی، یہ جو احکام ہیں اس سے کیا ہے فلسفہ جو ہے وہ بحث کرتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کی وہ ٹرم مختلف ہوئی، آپ کی ڈیفینیشن بھی کیا ہو جائے گی؟ مختلف ہو جائے گی۔ تو یہ جو فلسفے کی تعریف کا اور ڈیفینیشن کا اختلاف موجود ہے وہ زاویہ نگاہ کی وجہ سے مختلف ہے، نہ کہ فلسفے میں کوئی اس طرح کا کوئی تضاد، ٹکراؤ یا ان کے اندر اس طرح کے مطالب موجود ہیں کہ ایک تعریف نہیں کر پا رہے ہیں۔ نا، اگر آپ ایک زاویہ نگاہ رکھیں اس کی ایک ہی تعریف ہے اور سارے اسی کے اوپر متفق ہیں اور اس ڈیفینیشن کو چینج جو ہے وہ نہیں کرتے، لیکن آپ اگر اس کو زاویہ نگاہ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں اپنا، مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نے وجودیات سے بحث کرنی ہے، تو وہ انٹولوجیکل بحث میں آئے گا، اور فلسفہ اولا کے اندر جو ہے وہ میٹا فزیکل جو ایک بحث ہے فقط اسی کے ساتھ خاص کر کے۔ اس میں فلسفے کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ فلسفہ اس علم کو کہتے ہیں کہ جو موجود بما ہوا موجود سے بحث کرتا ہے، یعنی ایک ہستی سے بحث کرتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ ہے، اس اعتبار سے اس کے اوپر بحث کرتا ہے۔ اب کوئی بھی فلسفی لے لیں جو اس زاویہ نگاہ سے میٹا فزیکل جو نگاہ سے جو ہے وہ فلسفے کو تعریف کر رہا ہے، وہ فقط یہی تعریف کرے گا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور تعریف نہیں ملے گی، کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ملے گی آپ کو۔ صحیح۔ ایک اور جو ہے نا، میں بس اپنی بات کو خلاصہ کروں اور پھر وہ سقراط والے مسئلے کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ رینیسانس کے بعد ایک جو انقلاب مختلف رونما ہوئے، اس میں ایک انقلاب کانٹ نے بھی برپا کیا ہے۔ صحیح۔ کانٹ کے زمانے سے پہلے فلسفے کا محور وجود تھا، جیسے اسلامی فلسفے کے اندر ابھی تک فلسفے کا محور جو ہے وہ وجود ہے، وجود کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن کانٹ نے آ کر فلسفے کے محور کو وجود سے بدل کر ذہن بنا دیا۔ لہذا کانٹ کہتا ہے کہ میں نے فلسفے میں کوپرنیکی انقلاب کیا ہے۔ کوپرنیک نے کیا کیا تھا؟ اس نے جو ایک نظریہ موجود تھا زمین محوری کا، اس مرکز کو بدل دیا تھا۔ کانٹ کہتا ہے کہ میں نے فلسفے کا جو محور تھا، پہلے وجود تھا، میں نے اس کو تبدیل کر کے ذہن بنا دیا۔ اچھا، آیا یہ بیٹھے بیٹھے اس نے بنا دیا نا، کچھ مشکلات اس کو درپیش ہوئیں۔ میں اب ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چونکہ تخصصی بحثیں، کبھی کانٹ کے اوپر بات ہوئی یا اس طرح کی باتیں ہوئی تو میں تفصیل سے بات کروں گا، فقط اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مشکلات درپیش ہوئی ہیں۔ کانٹ نے دیکھا کہ مثلا کہ وجود کے بارے میں تو بحث بعد میں کریں گے جا کے نا، پہلے تو یہ بحث کریں مجھے اس وجود کے بارے میں علم کیسے حاصل ہو رہا ہے، آیا میں اس علم پر اعتماد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، آیا وہ جو ہے وہ جیسے وہ وجود مجھے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ویسا ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس قسم کے سوالات تھے، مشکلات تھی جو کانٹ کو تنگ کر رہی تھی۔ اس کا رائے حل پیش کرنے کے لیے کانٹ نے پھر کیا کیا، اس نے کہا کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ فلسفے کا موضوع جو ہے وہ ذہن کو بنا دیں۔ لہذا اس وقت آپ دیکھ لیں ویسٹ کے اندر جب بھی فلسفے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایپسٹمولوجیکل جو ابحاث ہیں نا وہ ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو دقت سے اگر دیکھیں تو دیکھیں سفسطے کا جو مسئلہ ہے اس کی اگر ہم حقیقت پر غور کریں تو کیا کانٹ سے پہلے بھی یہ نظریہ موجود نہیں تھا؟ جی بالکل، کیونکہ سفسطے کی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا منظم انداز میں اس کو بیان کروں گا۔ میں اب آپ کے اس سقراط والے سوال کو جواب دوں، آپ اختتام تک پہنچ گئے۔ اگر سفسطے کو بھی بیان کرنے کے بعد اگر سقراط کی طرف چلیں اس طرح کر لیتے ہیں، ایسے کر بات زیادہ واضح، ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بڑی زبردست جو ہے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کانٹ کے جب ہم فلسفے کو دیکھتے ہیں نا تو پھر ہم تو کانٹ کے اوپر پھر سوال اٹھتا ہے کہ تم تو صوفسطائی ہو گئے، تم تو صوفیزم کی طرف چلے گئے ہو، صوفسٹ ہو گئے ہو تم تو۔ کانٹ فوراً متوجہ ہوتا ہے، کانٹ خود کہتا ہے مجھے صوفسٹ نہ کہیے گا، میں صوفسٹ نہیں ہوں۔ کیوں بھائی کانٹ، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں علم حاصل نہیں کر سکتا، آپ صوفسٹ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ میں کم از کم نومن کو تو مان رہا ہوں۔ تو کانٹ نے آگے جو تفکیک ایجاد کی تھی نومن فینومن کی، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ علم فینومن ہی ہے، جو کچھ بھی ہے نومن تک رسائی ہماری ممکن نہیں ہے، لیکن نومن کو میں مان رہا ہوں، نومن کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، بس اس اعتبار سے آپ مجھے صوفسٹ شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ اپنے آپ کو دفاع کرتا ہے اس طریقے سے۔ لیکن اگر ہم چلے جائیں صوفیزم کی طرف کہ صوفیزم ہے کیا تھا، صوفسٹ کہتے کیا تھے، تو یہ یونان کے آپ کہہ لیں سقراط ہی کے زمانے میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے یا سقراط ہی کے زمانے سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایسا گروہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا،
صحیح. اگر ان صوفسٹ لوگوں کو سمجھنا ہو تو میں بعض اوقات مثال دیتا ہوں، بلکہ کتابوں میں بھی مثال دی گئی ہے. آج کے ہم اپنے وکلاء کو اگر مد نظر رکھیں تو اس قسم کی جو ہے وہ ان کی شخصیات ہوا کرتی تھی. جھگڑے حل کیا کرتے تھے، جیسے عدالت میں مثلا کیس جو ہے وہ لڑنا اور اس طرح کی وہ چیزیں کرتے تھے. تو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جوانوں کو بہت متاثر کرتے تھے چونکہ پڑھا لکھا طبقہ تھا. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہم جو ہے وہ، میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں، صوفیزم کے اوپر بھی میں نے لیکچر تفصیل سے دیا ہوا ہے، یہاں پر میں ساری وہ تفصیل بیان نہیں کر سکتا، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جس کو چاہیں جھوٹا ثابت کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں سچا ثابت کر سکتے ہیں، تو ریالٹی نام کی کوئی چیز ہے بھی نہیں ہے. تو ایک گروہ سامنے آیا، اس نے کہا ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سرے سے ریالٹی کا انکار کر دیا. لیکن جب مرحلہ جب آگے بڑھا، سقراط جیسے فلاسفر جو ہے موجود ہیں اور وہ ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، یہ مکمل طور پر ریالٹی کا انکار کرنا جو ہے وہ عاقلانہ نہیں ہے. انہوں نے پھر دوسرا موقف اختیار کیا، دوسرا نظریہ دیا. انہوں نے کہا کہ ریالٹی ہے وہ فقط میں ہوں، میں ریالٹی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور ریالٹی موجود نہیں. وہم خیال ہے سر، باقی جو بھی آپ تعبیر کریں، اب جیسے ہم تک منتقل ہوگا. یہ باتیں کہتے ہوئے انسان باقاً تعجب کرتا ہے کہ اس دور میں پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی بات کر کیسے سکتے ہیں. بہرحال جس طرح نقل ہوا ہے ہم تک، اگرچہ بعض ماہرین جو ہیں وہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیزم جو ہے کہنا کچھ اور چاہتا تھا، لیکن سمجھا جو ہے وہ نقل صحیح نہیں کیا گیا، یا جو بعد کے مبلغ ہیں صوفیزم کے، انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو منتقل نہیں کیا ہے. لہٰذا اس طرح کی باتیں، وہ ایک تعلیمی اور علمی اختلاف ہے، اس کی طرف نہیں جاتے. بس دوسرا گروہ سامنے آیا، اس نے کیا موقف دیا کہ میں ریالٹی ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی ریالٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، واقعیت نہیں رکھتا. اب بات جب یہاں تک پہنچے، پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ اگر فقط تم ریالٹی ہو، بھوک لگتی ہے تمہیں، تو کھانے کی طرف کیوں جاتے ہو؟ پھر صحیح، کھانا اگر تمہاری بھوک مٹا رہا ہے تو جو ریالٹی نہیں ہے وہ کیسے آپ کی بھوک مٹا رہا ہے؟ یا مثلا اسی طریقے سے باقی مسائل آپ فہرست بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بات تو درست ہے، اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا کہ میں فقط اپنے آپ کو حقیقت مانوں. میں پھر گفتگو کس سے کر رہا ہوں؟ اگر میں ہی فقط ریالٹی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور ریالٹی نہیں، میں گفتگو کس کو کر رہا ہوں؟ میں اپنا نظریہ ثابت کس کے لیے پھر کر رہا ہوں؟ بس سوچنے کی ضرورت تھی. انہوں نے پھر سوچا. اب تیسرا گروہ وجود میں آتا ہے. تیسرا گروہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں، ریالٹی ہے، میں بھی ریالٹی ہوں، میرے علاوہ بھی ریالٹیز موجود ہیں، لیکن دوسری ریالٹیز تک رسائی میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ دوسری ریالٹیز تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں. یا آپ اپنی حواس کے ذریعے، سینسز کے ذریعے جو ہیں وہ ایک ریالٹی تک رسائی حاصل کریں گے، یا اپنی عقل کے ذریعے. اور حواس بھی غلطی کرتی ہے، عقل بھی غلطی کرتی ہے. تو غلطی کرنے والا راستہ جو ہوتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا. تو اب مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے، آیا وہ ویسی ہی ہے جیسے نظر آ رہی ہے؟ مجھے کیا پتا، چونکہ ہم نے غلطیاں تو پکڑی ہیں، اس کی حواس کی غلطیاں ہم نے پکڑی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ حواس غلطی کرتی ہے، درست ہے، تو قابل اعتماد نہیں ہے. مثلا ایک بندہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک معاملہ کرتا ہے لیکن غلط معاملہ کر دیتا ہے، آپ دوسری دفعہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں احتیاط کریں گے نا، بالکل اعتماد نہیں کریں گے اس کے اوپر. عقل بھی، خوب کتنے لوگ جو ہیں وہ عقلی روش کے مطابق جو ہے وہ مطالب بیان کر رہے ہیں، اس میں غلطیاں ہو رہی ہیں. تو بس نہ عقل معتبر راستہ ہے، نہ حس معتبر راستہ ہے، راستے فقط دو ہی ہیں، دونوں قابل اعتماد نہیں رہے. بس مجھے نہیں معلوم کہ جو ریالٹیز موجود ہیں آیا وہ ویسی ہی ہیں جیسی میں سمجھ رہا ہوں، ایسی ہی ہیں جیسی میں دیکھ رہا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم. یہ پھر نظریہ جو ہے وہ وجود میں رہا، لیکن ارسطو، افلاطون، انہوں نے ان کے خلاف کافی کام کیا. اور پھر بعد کے فلاسفر نے بھی، پھر اسلامک فلاسفر نے بھی آ کر تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر نقد کیے کہ نہ، اس تیسرے گروہ کے نظریات بھی جو ہیں قابل قبول نہیں ہے. تفصیل سے اس کے اوپر بات کی گئی ہے. کانٹ کا جو نظریہ ہے نا، وہ تقریباً اس تیسرے گروہ کے ساتھ شبیہ ہے. اچھا، کیونکہ کانٹ کہتا ہے کہ ایک نومن ہے، ایک فینومن ہے. نومن تک رسائی ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے اس کے اندر کچھ اینکیں لگی ہوئی ہیں. یعنی میں تفصیل میں بیان کریں نومن فینومن کو کیسے بیان کریں؟ نومن یعنی ایک ایکسٹرنل ریالٹی ہے. مثلا یہ لیپ ٹاپ جو ہے خارجی وجود، ہاں خارجی وجود جو ہے، یہ لیپ ٹاپ کا ایک نومن ہے جو یہ خارجی وجود ہے. ایک لیپ ٹاپ کی تصویر ہے جو میرے ذہن میں آئی ہے، یہ فینومن ہے. وہ کہتا ہے کہ
जो कुछ भी है वो फिनोमेन है, यानी वजूद ज़हनी है। वजूद ज़हनी है। सही। नोमेन तक मेरी रसाई मुमकिन नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जहन के अंदर फितरती तौर पर कुछ एनके लगी हुई हैं, सही। जिसको कहते हैं हम मकूलात कांटी। कांट के कुछ मकूलात हैं, जैसे ज़मान है, मकान है, और इसी तरह बाकी मकूलात हैं। कांट के मकूलात, वो कहता है कि ये जहन में फितरती तौर पर मौजूद हैं, जहन इनके अंदर मुदाखलत करता है। यानी जब ये तस्वीर जहन में आती है तो मेरा जहन क्या करता है, उसमें मुदाखलत करता है, उसमें इजाफात करता है ताकि वो काबिल फहम बन सके। तो अगर ये मिक्सिंग कर रहा है अंदर से, तो मुझे क्या पता जो चीज़ मेरे जहन में आई है खारजी जो है वो इसी तरह की है। तो इस तरीके से कांट का नजरिया जो है वो शबीह सफसता, इसी वजह से वो मुतवज्जे भी हो गया था कांट कि ये सूफिज्म की तरफ जो है वो जा रहा है। लेकिन वो कहता है चूंकि मैं नोमिन को मान रहा हूँ, लिहाजा मैं सूफिस्ताई नहीं हूँ। और इस तरीके से उसने अपने आप को जुदा करने की कोशिश की है। लेकिन अगर देखा जाए हकीकत में तो कोई खास इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता है उसमें। तो ये सफसता है, और सुकरात के ज़माने से ये वजूद मेरे, और सुकरात ही से इनके मुखालिफ जो एक तहरीक थी बेहतरीन तरीके से चली, जो सुकरात से अफलातून की तरफ गई, अफलातून से फिर अरस्तू की तरफ आई, और इस तरीके से फिर ये सिलसिला चलता आया है। अब आपका वो सवाल के सुकरात अव्वलीन फैलसूफ है, यहां पर भी बहस ये मौजूद है कि अव्वलीन और पहला फलसफी अगर कहा जा रहा है तो किस एतबार से कहा जा रहा है? क्या आया सुकरात से फिक्र का सिलसिला शुरू हुआ है, सुकरात से रविश अकली का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो हमने पहले बहस किया, उसके नतीजे से में ये बात वाज़ेह हो गई सुकरात पहला फलसफी नहीं है। हत्ता जब यूनानी फलसफे की बात होती है तो सबसे पहला फलसफी जो नकल किया जाता है वो थैलिस का नाम आता है। थैलिस जो है वो यूनानी फलसफे में सबसे पहला फैलसूफ और फलसफी शुमार किया जाता है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ फ़लासफ़र आते हैं, तरतीब तो मुझे याद नहीं है, मतलब थैलिस है, नक्सिमेंडर है, पार्मेनिडिस है, उसके बाद जो है फिसागोरस है, और इस तरह के मुख्तलिफ फ़िलासफ़र जो हैं वो वजूद में आते हैं। लेकिन सुकरात को फिर भी अव्वली होने का दर्जा एक हासिल है। वो क्या है? सुकरात ने कायनात से तवज्जो हटाकर खुदशनासी की तरफ, नफ्स की तरफ, अखलाक की तरफ तवज्जो दिलाई। यानी सुकरात वो पहला फलसफी है यूनान के अंदर कि जिसने अखलाक महवर होकर गुफ्तगू की है, अपने फलसफे को अखलाक महवर किया है। इसी वजह से उसकी अखलाकियात, उसके फलसफा अखलाक की बहसें जो हैं मुख्तलिफ किताबों के अंदर, उसके अमल के अंदर भी जो है वो नज़र आती हैं। तो इस माना में हम सुकरात को पहला फलसफी कहेंगे कि वो फलसफा अखलाक के अंदर अखलाकी फैलसूफ जो है वो सुकरात है। तो वो कौन से नज़रियात हैं सुकरात के जो आज भी मतरह हैं? इसमें देखिए नज़रियात, ज़ाहिर सी बात सुकरात ने अपनी किताब तो कोई लिखी नहीं है, इसके नज़रियात जो हैं वो अफलातून और अरस्तू के ज़रिए हम तक नकल हुए हैं, और वो भी जितना वो नकल कर सके। और एक मुश्किल ये है यूनानी फ़लसफ़े की कि अरस्तू और अफलातून की किताबें भी उनके दुनिया से चले जाने के कई सदियों बाद इहया हुई हैं। अच्छा। चूँकि हर ज़माने के अंदर जो है मुखालिफ तहरीक मौजूद रही है, और जो इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे उस ज़माने में भी, वो भी ज़ेरे अताब रहते थे लोगों के, हुकूमत के, साहिब असर के। तो अरस्तू और अफलातून भी रहते थे। अरस्तू जो है वो जब मुखालिफ उसकी हुकूमत आती है जो अरस्तू को पसंद नहीं करती है, और अरस्तू फिर वहाँ से भागता है, तो अपनी किताबों को दफना देता है। अच्छा। अपनी किताबों को दफना देता है कि ज़ाया ना हो, और बाद में फिर जो है इसके शागिर्द और ये सारे जो है ना इसको फिर इह्या करेंगे जाकर। फिर बाद में कहीं जाकर इनके शागिर्दों के शागिर्दों ने, चूँकि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है ना, कि हमारे उस्ताद ने जो है वो ये काम किए, वहाँ किताबें दफन की, ऐसे हुआ, मुश्किलात हुई, तो फिर नस्ल दर नस्ल जब ये नकल होता है तो उनकी किताबें जो हैं वो ढूंढी जाती हैं, ढूंढ कर फिर उनको इह्या किया जाता है। और जब किताबें मिलती हैं उनकी, तो किताबों में बात चीज़ें मिटी हुई होती हैं। फिर उनके शागिर्दों के शागिर्द या शागिर्द, जिस तरह तारीख़ ने नकल किया है इख्तिलाफ की सूरत में, वो खाली जगहों को फिर उन्होंने क़ियासी तौर पर जो है वो क्या किया, उसको सेट किया। क़ियासी तस्हीह किसे कहते हैं कि आप उनके नज़रियात को मुकम्मल तौर पर सीखें, सीखने के बाद फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर अरस्तू का ये मबना है तो इस जगह पर अरस्तू ने ये लिखा होगा। नतीजा खुद निकलना, मबने को समझकर, अपनी तरफ से नहीं, मबने को समझकर। तो अरस्तू अफलातून के साथ भी ये मुश्किल रही है। तो हमारे तक तो सुकरात की जो बातें हैं वो सारी पहुंची अफलातून और अरस्तू के जरिए, उनकी किताबों का ये हाल है, तो सुकरात की सारी बातें जो है वो नकल नहीं होगी। लेकिन दो
میں یہاں پر اپنے وقت کے اس محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ مطلب بیان کرتا ہوں. ایک اخلاق کی دنیا میں جو نظریہ ہے اس کا سقراط کا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اور ایک سیاست کی دنیا میں, اور سیاست کا والا جو نظریہ ہے نا وہ ہمارے آج کے معاشرے میں بڑا بہترین قابل بحث ہے. جو ہمارے شیعہ اور سنی کے اندر یہ بحث پاکستان میں اور ہندوستان میں جو ہے, خصوصاً پاکستان میں جو چل رہی ہے, کافی دلچسپ بحث ہوگی. اخلاق کے مرحلے میں جو سقراط کا بنیادی نظریہ کیا تھا, وہ کہتا ہے کہ فضیلت جو ہے نا وہ علم ہے. اخلاق علم, صحیح. یعنی فضیلت اور علم کے درمیان تساوی کا قائل تھا وہ. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ انسان اپنے بنیادی طور پر, فطرتی طور پر جو ہے وہ خیر کا طلبگار ہے, وہ اچھائی کرنا چاہتا ہے, اچھائی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے. جو انسان بدی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے, تشخیص نہیں دے پاتا, پتہ نہیں ہوتا اس کو. مثلا جیسے انسان جو ہے وہ آپ مجھ سے ایک چیز خریدتے ہیں, میں اس کے بدلے میں بلکہ میں آپ سے اس طرح کروں, یہ زیادہ مناسب رہے گا کہ آپ مجھ سے جو ہے وہ ایک موبائل خریدتے ہیں, آپ موبائل لے جاتے ہیں, مقابل میں آپ کیا کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے, پیسے مجھے پتا چلتا ہے یہ تو جعلی نوٹ نکل آئے ہیں. تو آیا یہ جو جعلی نوٹ کا آپ نے استفادہ کیا ہے یہ بری چیز ہے یا نہیں ہے؟ بری چیز ہے, جعلی نوٹ استفادہ نہیں کرنا چاہیے. آیا یہ جو آپ نے جعلی نوٹ کا استفادہ کیا ہے کیا جان بوجھ کے کیا تھا؟ نہیں, جہالت تھی, آپ کو نہیں پتا تھا, لہٰذا آپ نے اس سے استفادہ کیا ہے, اور آپ برا نہیں کہا جائے گا. اگر برائی میں مبتلا ہوئے تو جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ مبتلا ہوئے ہیں. تو سقراط یہ کہتا تھا کہ تشخیص میں غلطی کی وجہ سے انسان برائی کی طرف جاتا ہے, ورنہ نیچر کے اعتبار سے, فطرت کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ خیر ہی کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. تو بس اب افلاطون اپنا سقراط کے نظریے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بس آپ کو اپنی معرفت درست کرنی چاہیے. صحیح. آپ کو کرنسی کی معرفت اچھی ہونی چاہیے. آپ کی معرفت اگر کرنسی کی نسبت اچھی ہو گئی تو آپ کبھی بھی غلط کرنسی سے استفادہ نہیں کریں گے. اسی طرح باقی معاملات ہیں, آپ جو ہیں وہ اسی طریقے سے اپنی معرفت کو بڑھاتے جائیں, معرفت اپنی ٹھیک کریں. جتنا معرفت آپ کی بہتر ہوگی آپ اتنے اخلاقی ہوں گے. لہذا اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سقراط کا یہ نظریہ تھا کہ تمام فضائل دراصل ایک ہی فضیلت میں سمٹتے ہیں, اور اس فضیلت کا نام ہے علم. صحیح. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے, ارسطو آ کر اعتراض کرتا ہے سقراط کے اوپر کہ آپ اپنے اوپر قیاس نہ کریں, آپ علم رکھتے ہیں اس وجہ سے آپ اخلاقی فعل انجام دیتے ہیں, اچھائی کی طرف رہتے ہیں, برائی فعل انجام نہیں دیتے. لیکن ہیں ایسے افراد جو ضعیف ہیں, سست ہیں, جو جاننے کے باوجود بھی برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. قیاس نہ کریں اپنے اوپر. یہ ارسطو نے نقد کیا سقراط کے اوپر. لیکن سقراط کے مدافعین نے آ کر ایک دفاع کیا, انہوں نے کہا نہیں, اگر انسان اپنے علم کے اندر ایمان کے درجے پہ پہنچا ہو نا, جو قرآن کے اندر بھی ہے, صحیح, یعنی آپ کی معرفت جب آپ کے قلب میں اتر جائے تو یہی معرفت آپ کو عمل کی طرف لے کر جاتی ہے. یا فرشتوں اور آدم کا جو قصہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, تو وہاں پر اللہ نے کہا وعلم آدم الاسماء کلها, علم کو ہی معیار فضیلت قرار دیا ہے. تو ایک حوالے سے قرآنی تائید بھی حاصل ہے اس میں. بہرحال سقراط کے نظریے کو شاید ہم ایک انداز میں بیان کریں اور بعض تنقید بھی اس کے اوپر کریں آ کے, لیکن بعض طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک مرحلے میں جا کر سقراط کی بات کو ہم تائید کر سکتے ہیں کہ یہ معرفت جب ایمان کے درجے میں آتی ہے, قلب میں اترتی ہے, تو اس وقت یہ سرچشمہ بنتی ہے عمل کا. اگر یہ معرفت جو ہے قلب میں نہ اترے تو سرچشمہ نہیں بنے گی. بہرحال یہ ایک بحث ہے, اس میں نہیں جانا. ایک بہترین مثال جو ہے, ایک نظریہ جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے وہ یہی سقراط کا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اخلاقی فلسفی تھا, اسی وجہ سے آپ سقراط کو دیکھیں کہ جب اس کو قید میں ڈالا گیا اور اس کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا, اس کا ٹائم بھی پھانسی کا آ جاتا ہے, اس کے شاگرد اور اس کے متاثرین جو ہیں وہ زمینہ میدان فراہم کرتے ہیں بھاگنے کا, تو کہتا ہے کہ بھاگنا نہیں ہے. اس کے اوپر پھر بعد میں دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں اس میں. یہ اس کا ایک اخلاقی نظریہ تھا. دوسرا ایک جو نظریہ اس کا پایا جاتا ہے وہ انتہائی اہمیت, جو اس کی قتل کا موجب بھی بنا ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ سقراط کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی کا منکر تھا. اچھا. ڈیموکریسی نہیں مانتا تھا.
اور سقراط کو جنہوں نے سزا دی ہے, سزائے موت دی ہے, وہ ڈیموکریسی کے ماننے والے تھے. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعاً سقراط جو ہے وہ ڈیموکریسی کا منکر تھا یا نہ, وہ کہنا کچھ چاہتا تھا, اس کو رنگ غلط دیا گیا ہے. جب ہم ماہرین کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی گفتگو کو جا کر سنتے ہیں کہ جو افلاطون نے نقل کی ہیں, یعنی اس کی عدالت کے دفاعیے جو ہیں وہ افلاطون نے نقل کیے ہیں, اسی کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں. وہ یہ جو آپ دیکھیں کہ سقراط کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو آپ نے حق کے ووٹ دے دیا ہے ہر انسان کو, یہ غلط ہے. جاہل اور عالم مساوی کر دیے ہیں آپ نے, اس کا نتیجہ عوام فریبی نکلے گا. حکومت کے اندر جو حاکم ہے وہ عاقل انسان نہیں آئے گا. حکومت کام کس کا ہے؟ جو صاحب درک ہو, جو صاحب فہم ہو, جو صاحب عقل ہو, جو صاحب درایت ہو, وہ حکومت کر سکتا ہے. جاہل لوگ اگر حکومت میں آ گئے تو وہ معاشرے کو تربیت کی بجائے ان کو انحراف کی طرف لے کر جائیں گے. تو لہٰذا یہ جو آپ نے کہا ہوا ہے کہ ہر بندے کو مساوی طور پر ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اور شراکت آپ کر سکتے ہیں, یہ غلط ہے. پھر جو ہے وہ اس کے اندر مختلف جو ہے وہ مثالیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں. مطلب ایک مثال جو دی جاتی ہے وہ یہ کہ سقراط کہتا ہے کہ یہ جو بحری جہاز جا رہا ہے سمندر کے اندر, اب اس بحری جہاز کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں. اب بحری جہاز کے اندر اس کو مدیریت کرنے کے لیے آپ کس کو حق دیں گے کہ کون اس کی مینجمنٹ کو سنبھالے گا, اس کی نوک پلک ٹھیک کرے گا, اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا, جہاز کے بارے میں کون سی چیز تبدیل کرنی ہے, کون سی چیز تبدیل نہیں کرنی ہے, یہ اس قسم کے فیصلے کس کے ذات میں دیں گے؟ ہر بندے کو شریک قرار ٹھہرائیں گے کہ جو بھی جہاز کے اندر موجود ہے ان کو برابر کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور ان کو ہم جو ہے وہ اعمال کریں گے اور جہاز کو مینج کریں گے آگے. یا نا آپ کہیں گے کہ جو جہاز کے بارے میں علم رکھتے ہیں, اس کے اندر مہارت رکھتے ہیں, ان کو فقط وہ سونپا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ مل کر فیصلہ کرو. باقی لوگوں کو جو ہے وہ اصلاً اس میں شریک بھی نہیں کیا جائے گا کہ جو اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. تو یہ اس نے سوال جواب کی صورت میں جب بات کی تو جواب نہیں دے پائے اس کا. ایک اور جو ہے وہ مکالمہ, تو یہاں سے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جمہوریت تو مارٹن لوتھر لوگوں نے بعد میں کہتے یہ نظام پیش کیا, اس کا مطلب ہے جمہوریت کا جو نظام ہے یہ اس کی فکر پہلے سے موجود تھی؟ جی بالکل پہلے سے موجود ہے. آپ کہنے کہ یہ سقراط کی موت ڈیموکریسی والی حکومت, یہ جاہل ڈیموکریسی جو ہے اسی کا نتیجہ ہے. یا مثلا ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو سقراط نے جو ہے وہ دی ہے. وہ کہتے ہیں فرض کریں آپ نے جو نظام ڈیموکریسی کا بنایا ہوا ہے اس کے اندر ایک طرف ڈاکٹر نامزد ہو جاتا ہے, یعنی کینڈیڈیٹ بنتا ہے کہ میں آ کر پوسٹ سنبھالتا ہوں اس کو. ایک طرف جو ہے نا وہ فروٹ بیچنے والا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بن جاتا ہے. اب آپس میں جب اب وہ عوام فریبی سمجھا رہا ہے, یعنی یہ جو ڈیموکریسی کا نظام ہے کہ جس کے اندر آپ سب کو جو ہے وہ شراکت برابر کی دے دیں گے اور فیصلے کے اندر ان کا اہم کردار ہوگا ہر انسان کا, چاہے جاہل ہو, چاہے عالم ہو, چاہے ماہر ہو, چاہے وہ مہارت نہ رکھتا ہو. تو اس سے کیا ہوگا, پھر عوام فریبی زیادہ ہوگی. جو چلاک لوگ ہوں گے وہ پھر لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی حکومت لے کر آئیں گے اور معاشرے کو اپنے اغراض اور اپنے رجحانات کے مطابق جو ہے وہ چلائیں گے. سقراط نے اس مطلب کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے. کہتے ہیں ایک طرف آپ رکھیں جو فروٹ بیچنے والا ہے وہ کینڈیڈیٹ بنتا ہے اور ایک طرف ڈاکٹر کو رکھیں. اب فروٹ بیچنے والا آ کر عوام کو آ کے کہتا ہے یہ بندہ تمہارے لیے جو ہے وہ صدر بنے گا, تمہارے لیے جو فیصلے کرے گا کہ جو شروع دن سے ہی تمہیں اذیتیں کر رہا ہے, کبھی وہ تمہارا پیٹ پھاڑ رہا ہے, کبھی تمہارے وہ سر پھاڑ رہا ہے, کبھی وہ تمہیں جو ہے وہ دوسری سوئیں چبھو رہا ہے, یعنی جو بھی میڈیکل طور پہ آپ مثال لے سکتے ہیں. آج کے دور کی مثال لے کر چلیں تو اسی طرح مثال لیں گے تو اس کا ظاہر کیا, مجھے دیکھیں میں آپ کے لیے جو ہے وہ فروٹ فری کر دوں گا, میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ کمفرٹیبل کروں گا, آپ کو کھانے کی لذیذ کھانے دوں گا, بس اس طرح کر کے اپنے اس شعبے کے مطابق دیتا ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو وہ عوام کے جو معلومات نہیں رکھتی ہے کس کی بات کو ترجیح دے گی؟ ڈاکٹر کو. اگر ڈاکٹر جواب دے پائے گا اس کے مقابلے میں, ڈاکٹر کہے وہ یہ تھوڑی کہے گا آ کے نہیں میں تو آپریشن نہیں کرتا ہوں, میں تو آپ کو تکلیف نہیں دیتا ہوں. بھائی تکلیف جو ہے وہ یہ کہے گا یہ تکلیف تمہارے حق میں ہے. تو عوام کو تکلیف نظر آتی ہے, اس تکلیف کے پیچھے جو فائدہ ہے وہ فائدہ عوام کو نظر نہیں آتا. اور جو چلاک لوگ ہوتے ہیں وہ تکلیف کا تذکرہ کر کے
عوام فریبی کر کے اپنے مفادات کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہی ہوتا کہ مثلا تھوڑی سی مہنگائی ہو جاتی ہے, کہتے ہیں میں آؤں گا تو یہ کام کروں گا, تمہارے لیے بجلی فری کر دوں گا, تمہارے لیے پیٹرول سستا کر دوں گا, تمہارے لیے فلانا کر دوں گا. آگے اور دوسرے کو دیکھو, اس نے تمہارے لیے یہ کیا, یہ تم مہنگائی کر دی, ڈیویلیو کرنسی کر دی. اس کی پالیسیاں اگر اچھی ہوں گی, اس اچھی پالیسی کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو معاشرے کے اندر تکلیف موجود ہوتی ہے بلا فرض, لیکن وہ تکلیفوں کو ذکر کریں گے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ کیا ہوتا ہے, عوام فریبی, وہ لوگ عوام فریبی کر جاتے ہیں, عوام ان کے فریب میں آ جاتی ہے, ان کی باتوں کو ماننے لگ جائے, چونکہ جہالت ہے, جانتے نہیں ہیں ان اصولوں کو, جانتے نہیں ہیں زیادہ حقیقتوں کو. سقراط کا یہی طریقہ کار تھا. اسی وجہ سے سقراط جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ڈیموکریسی ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کرو, لیکن ڈیموکریسی میں حق کے شراکت کس کو حاصل ہے؟ اور وہ جو ڈیموکریسی حکومت قائم تھی اس وقت, جو جمہوریت والے تھے, جمہوری حکومت جو قائم تھی وہاں پر, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مفاد کے خلاف باتیں کر رہا ہے. انہوں نے پھر اس کے اوپر الزام کون سے لگائے کہ یہ لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہا ہے, یہ لوگوں کے مذہبی عقیدوں کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. یعنی آج کے زمانے کو لے لیں, یہ بلاسفیمی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بلاسفیمی کا جو ہے وہ الزام لگا کر سقراط کو عدالت بھیج دیا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو جو ہے وہ پھانسی سے جو ہے وہ سزا سنا دی جاتی ہے. تو یہ ایک بنیادی نظریہ تھا جس کے اوپر بحث ہونے کی ضرورت ہے. واقعا ڈیموکریسی کو جو ایک اچھا طور پہ پیش کیا جاتا ہے, بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, کیا یہ وہی ڈیموکریسی ہے کہ جو انسان کی سعادت کا سبب بن سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ڈیموکریسی جو ابھی اجرا ہو رہی ہے اگر یہ سعادت کا سبب بنتی تو ہمیں کوئی ایک ملک تو نظر آتا کہ جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ ملک ڈیموکریسی پہ چل کے جو ہے وہ اپنے ملک کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ مینجمنٹ کر رہا ہے. اب جو ظاہری طور پہ دکھایا بھی جاتا ہے, لیکن جب ہم اس ملک میں جا کر اس کی حقیقت کو جا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے کئی مسائل جو ہیں وہ نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین محترم, انسانی فکر و دانش میں کس طرح ترقی ہوئی, بعد میں آنے والے فلاسفہ جس طرح ارسطو ہیں, افلاطون ہیں, اور اسلامی فلاسفہ جس طرح ابو علی سینا ہیں, فارابی ہیں, ابن رشد وغیرہ نے کس طریقے سے اسلامی فلسفے کو, انسانی فکر و دانش کو ترقی دینے میں مدد کی, اس حوالے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. اگلے موضوع تک کے لیے خدا حافظ.